بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 4 اسلامیات۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول کے متعلق پڑھیں گے۔ اوپر آپ کو ٹائٹل پیج نظر آ رہا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول۔ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 38۔ یہ آپ نکالیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا اور یہ کام بھی آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آئیے مسجد چلیں، یہ چیپٹر آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ اس کے تمام سوالات اور اس کے جوابات بھی آپ لکھ چکے ہیں۔ اگر کسی کا کام مکمل نہیں ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جس کا کام رہ گیا ہے، تو اپنے ساتھیوں میں سے آپ کی کلاس میں جو آپ کے ساتھ تھے ان سے آپ یہ کام منگوا کر مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کو مکمل کریں۔ جب یہ مکمل ہو جائے پھر آگے کا کام ہم کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول، اس کی آج ریڈنگ کریں گے، اور اس میں جو کوئی ایسے چیزیں آ جاتی ہیں مشکل الفاظ، اس کی بھی تشریح کر دیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نزول وحی، یعنی وحی جب نازل ہوئی، اللہ رب العزت کا پیغام بذریعہ جبریل امین، جو ہمارے فرشتے ہیں 4 بڑے فرشتے، ان میں سے سب سے پہلے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کا نام تھا جبریل امین، جو پیغام لے کر آتے تھے اللہ رب العزت کا، اور آپ علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ وحی ابتدائی طور پر کس طرح آپ علیہ السلام کے پاس جب پیغام آیا اللہ رب العزت کا، آپ علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، تو ہم اسی کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں، ریڈنگ کر لینے پہلے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد اور وحی کا نزول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت عجیب و غریب اور غیر متوقع واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ اور کبھی اس طرح کا امر پیش نہیں آیا، اس لیے نہایت عجیب اور غریب اور ایک غیر متوقع واقعہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کون سا معاملہ ابھی پیش آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر جا کر عبادت کرتے تھے، اور عبادت جب کر لیتے پھر اپنے گھر واپس لوٹ آتے۔ 2 دن 3 دن اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، پھر وہ جب ختم ہو جاتا تو پھر واپس گھر تشریف لے آتے۔ آپ علیہ السلام جب غار حرا میں موجود تھے تو جبریل امین آپ کے پاس پہنچے۔ اس واقعے سے آپ گھبرا گئے اور غار حرا سے خوف زدہ حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ پر شدید کپکپی طاری تھی۔ گھر میں داخل ہو کر آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پہلی اہلیہ ہیں، پہلی زوجہ ہیں، پہلی بیوی ہیں۔ انہیں جا کر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں زملونی زملونی، جسم پر شدید کپکپی طاری تھی، خوف کی حالت میں تھے، اور یہ چیز پیغمبر اور نبی کی منافی نہیں ہے کہ وہ تو ایک انسان ہیں، انہیں بھی خوف آتا ہے جب کوئی ایسی عجیب و غریب ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ پیش آ جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا، وہ بھی گھبرا گئی کہ کیا بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب کچھ سکون ہوا تو آپ نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا اور فرمایا، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، یہ معاملات میرے ساتھ ہوئے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں غار حرا کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ غار حرا لکھا ہوا یہاں پہ، اور ابتدائی وحی کی جو آیات تھی، پہلی مرتبہ جو آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جس قرآن پاک کی جو آیات تھی یہ لکھی ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں نظر آ رہا ہوگا آپ کی بک میں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں سیڈوں میں، اور یہ اندر جگہ بنی ہوئی ہے اندر جانے کی، یہ غار حرا کی تصویر ہے، غار حرا کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کسی اور جگہ آپ کو اگر غار حرا کی تصویر نظر آ رہی ہے تو آپ اس کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، نہیں نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو ضائع نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ علیہ السلام سچ بولتے ہیں، غریبوں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور آپ میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ اچھی عادات کے مالک تھے، اچھی آپ علیہ السلام صفات کے مالک تھے، آپ مہمان نواز ہیں، مصیبت میں لوگوں کے مددگار ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی خوبیاں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو بتا رہی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر کہا، یہ وہی ناموس اکبر روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترتے تھے۔ ورقہ بن نوفل ایک عالم تھے جو آسمانی کتابوں کے تورات اور انجیل ان کو یاد تھی۔ آپ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا، جو صفات تھی، جو حلیہ تھا، وہ تمام کا تمام آپ علیہ السلام میں اس نے دیکھ لیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو آیا تھا یعنی جبریل امین، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اللہ رب العزت کا پیغام لے کر۔ کاش، آگے کیا کہہ رہا ہے وہ، کہ میں جوان ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ کیوں مدد کرتا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، عالم جو تھا وہ، اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی آپ کی قوم، جب قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کی یہ گفتگو سنی عالم کی، کون عالم تھا؟ ورقہ بن نوفل۔ ان کی جب گفتگو سنی تو آپ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، دنیا میں جو کوئی بھی رسول آیا ہے اور اس نے توحید کی تعلیم دی ہے، اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا برتاؤ کیا گیا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کو اس نے یہ بتا دیا کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں رسول آیا ہے اور اس نے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی پیغام لوگوں کو دیا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے متعلق کہا ہے، تو اس کی قوم ان کی دشمن بن گئی ہے اور ان کو وطن سے نکال دیا ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ کاش کہ میں جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا۔ اس کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا تشریف لے جاتے رہے۔ آپ علیہ السلام کا جو معمول تھا وہی چلتا رہا۔ چند دنوں آپ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ ایک دن آپ غار حرا سے مکان تشریف لا رہے تھے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ انہیں دیکھ کر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی۔ کون سی آواز تھی؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہ آیات پڑھی جبریل امین نے اور آپ علیہ السلام کو یہ آیات پڑھوائی۔ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیجئے گا تمام بچے۔ یا ایھا المدثر،
ایک کپڑے میں لپٹنے والے، یا کیا مطلب ہے، اے ایھا المدثر، کپڑے میں لپٹنے والے، قم اٹھو، فانذر اور لوگوں کو خبردار کرو، وربک اور اپنے رب کی، فکبر تکبیر کہو، وثیابک اور اپنے کپڑوں کو، فطہر پاک رکھو، والرجز اور گندگی سے، فہجر کنارہ کر لو۔ یہ آیات تھی اور نیچے ان کا ترجمہ ہے۔ آپ نے ایک ایک آیات کو ان کے معنی کے ساتھ اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے، صرف ان کو پڑھنا اور دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے کہ ابتدائی وحی کی جو آیات تھی یہ دوسری وحی تھی جو نازل ہوئی، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا، جب یہ میسج ملا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اپنے رب کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حکم پاتے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ کی دعوت پر جو سب سے پہلے لبیک کہنے والے تھے، اس میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے بچپن کے بہترین اور مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کون کون تھے؟ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بہترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ سب پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی دعوت نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ اس ابتدائی دور میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں خدمات انجام دی۔ ان کی ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور دوسرا پیج پڑھ لیں گے بچے بھی شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ یہاں تک ہم ریڈنگ کریں گے اور یہیں تک ہم نے ریڈنگ کرنی تھی۔ اس کو آپ اچھی طرح 2-3 مرتبہ دہرائیں گے اور تاکہ آپ کو اچھی طرح پڑھنا بھی آ جائے، اور اس میں جو چیزیں چیدہ اور مشکل چیزیں تھیں وہ اس کی بھی ہم نے تشریح کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری آپ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق جو گفتگو تھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے کام کیا کرنا ہے، اپنی کاپی میں پچھلا کام سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی آگے اول اس کو بریکٹ میں لکھنا ہے، اس کا آپ نے خوبصورت سا بہت پیارا کر کے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور ٹائٹل پیج بنا کر اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ یہ تھا آپ کا کام۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم صفحہ نمبر 40 پہلی درسگاہ اس کی یہاں سے ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔